بسم اللہ الفتاح وبہ استعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جس عمل کے ذریعے سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں، بیماریاں دور ہوں، آپ کے الجھے ہوئے مسائل سلجھ جائیں اور ہر شر سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کے کلام مقدس کے اندر موجود پورے قرآن مجید کا دل، اور قرآن مجید کا جو دل ہے، مثلا سورۃ یاسین کا بھی ایک دل ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس کا بامؤکل عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہمہ قسمی پریشانیاں دور کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اس عمل کو کرے اور مضبوط طریقے سے اس عمل کو کرتا رہے، پابندی سے کرتا رہے، اور حلال خور بھی ہو، حرام کے قریب نہ جائے، شریعت کی مواظبت کرے، پابندی کرے، احکام شرع پر چلے، تو فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے اس کی آنکھوں میں ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو دیواروں کے اوپر بھی یہی آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس چیز کی طرف دیکھے گا اس کو یہی آیت نظر آئے گی، سلام قولا من رب الرحیم۔ آدمی جب سورۃ یاسین کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین پر بھی بہت سے وعدے فرمائے ہیں، رزق کی فراوانی کے، کفایت کے، امراض کے دور ہونے کے، اور جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مجربات اس مبارک سورت کے بیان کیے ہیں۔ تو جہاں اور بے شمار فضائل ہیں، وہاں خاص محض صرف اس آیت کے فضائل بہت سے بزرگوں نے، اکابر نے لکھے ہیں۔ فرمایا کہ جب آدمی یہ سورت پڑھ رہا ہو، جب اس آیت پر پہنچے سلام قولا من رب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہم سلمنا بمصائب الدنیا والآخرہ، اللہم سلمنا من شرور الناس، اللہم سلمنا من شر الشیطان، اللہم سلمنا بمصائب الدنیا والآخرہ، اللہم سلمنا من الامراض۔ اس طرح کی دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرما دیں گے۔ اور یہاں یہ دعا بھی پڑھ لو، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ یہ پڑھ کے آپ پھر آگے پڑھو، سورت کو مکمل کرو، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائیں گے، اچانک آ جانے والے مصائب سے حفاظت فرمائیں گے۔ آدمی رات کو سوئے صبح کو گردے پھیر، رات کو سوئے صبح کو آنکھوں پہ اٹیک، رات کو سوئے صبح کو دماغ خراب، اس طرح نہیں ہوگا۔ جو اچانک امراض آتے ہیں، اس طرح اچانک ہر مرض اور ہر پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ فالج کا اٹیک ہے، کینسر ہے، موذی امراض سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اس مقام پر یہ مسنون دعا بھی پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو بہرحال جو آدمی اس مبارک آیت کو 432 مرتبہ 40 دن تک پڑھتا ہے، اور روزے کی شرط کے ساتھ، علماء عاملین نے لکھا ہے کہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ اس آیت مبارکہ کا ورد کرے، 432 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھے، اور چاشت کے وقت نہائے، کپڑے پہنے، اور پھر خوشبو لگائے، اور اللہ عز و جل سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے کہ اے اللہ میرے اس عمل میں برکت عطا فرما دے، اور صدقہ بھی کرے
20 دن گزرنے نہ پائیں گے اثرات ظاہر ہو جائیں گے، پریشانیاں خود بخود دور ہونی شروع ہو جائیں گی، جس مقصد کے لیے پڑھے گا تاثیر ظاہر ہوگی۔ اور 40 دن مکمل کرے، 40 دن جب مکمل ہوں گے اس کے بعد اللہ عز و جل اس کے لیے موکل پیدا کر دیں گے، جو ضروریات، حاجات اور پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاون بنا دیں گے ان کو۔ ہر قسم کی تکلیف اس کے سر سے ہٹائیں گے، مشکلات دور ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنی متقی ہوگا اتنی زیادہ اثرات و برکات بھی ظاہر ہوں گے، تقوی کے بقدر عمل کی مقبولیت بھی ظاہر ہوگی۔ آج کل لوگوں کی زبانوں پہ شکوے ہوتے ہیں کہ اعمال کی تاثیر ظاہر نہیں ہو رہی۔ آج کل حالات یہ ہیں کہ پرہیز کرتے نہیں ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اثرات و برکات نظر نہیں آ رہے۔ پرہیز ہوگی تو اثر ظاہر ہوگا، تقوی کے بقدر اثر، یقین کے بقدر اثر۔ جتنی اذعان و ایقان ہوگا، جتنی انسان کے اندر ایمان ہوگا، اتنی ہی اللہ عز و جل اس کے اثرات اور برکات ظاہر کریں گے، اور جتنی ان چیزوں سے دور ہوگا اتنی ہی اثرات و برکات سے دور ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ کا ایک سلام ہے۔ جو آدمی اس مبارک آیت کو روزانہ ہر نماز کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے امراض کو دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پانی پہ دم کر کے اس کو پیتا رہے، اللہ پاک ہر بیماری سے حفاظت فرما دیں گے۔ اس کا اہتمام کیجئے۔ اور صرف اگر آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ یاسین کو، جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں اس کو آپ 70 یا 71 مرتبہ پڑھ لیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے، اور بیماریوں سے بھی بچائیں گے، شرور سے حفاظت ہوگی، ہر شر سے اللہ پاک محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون فرمایا کہ اہل جنت جنت میں ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، میوے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں ماکولات کی قسم سے ہوں یا مشروبات کی قسم سے ہوں، ہر ایک نعمت میسر کر دیں گے۔ کھاؤ میرے بندو، پیو میرے بندو، جو چیز بھی بندے مانگیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دل نے چاہت کی اللہ پاک وہ عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں دل سے جو چاہا سو وہ پایا، وہی فوراً ملے گا۔ تو سارے اہل جنت حور و غلمان میں محو ہوں گے، انہی میں مشغول، نعمتیں کھانے میں پینے میں، بڑی ٹھنڈی ہوائیں میسر ہیں، بڑی لذت ہے، جنت کی لذتوں میں منہمک ہوں گے۔ اسی دوران اللہ پاک انوارات کے پردے ہٹا کر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور پردے ہٹانے کے بعد فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ پہلے اللہ کی طرف سارے متوجہ ہو جائیں گے اہل جنت، اوپر کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت کی ذات کو ملاحظہ فرمائیں گے، اور وہیں پروردگار عالم فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ مفسرین نے اسی کو لکھا ہے سلام قولا من رب الرحیم، یعنی اہل جنت کو اللہ رب العالمین کا سلام پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت کو سلام کا جواب کیا دینا، اس نے تو سلام کر دیا ہے۔ یہ اعلان ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، میرے وہ بندے جنہوں نے دنیا میں قربانیاں دی ہیں، وہ بندے جنہوں نے مشکلات جھیلی ہیں، میرے وہ بندے جو مصائب میں مبتلا رہے ہیں، آج میں پروردگار اعلان کرتا ہوں تم پر سلامتی ہے، ہر قسم کی حفاظت ہے، سارے ڈر اور خوف اپنی ذات سے دور کر دو، اور تمہارے در و دیوار
یہ چمک دمک رہے ہیں اور سامنے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورۃ محمد میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو تمہارے لیے میں نے لبنن خالصن کی نہریں اور شہد کی نہریں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ شراباً طہورا کی نہریں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى جھاگ اتاری ہوئی صاف ستھری شہد کی نہریں، اور وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ دودھ کی نہریں، اور مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسِن ایسا پانی جو خوشبودار ہے، جس کا ذائقہ نہ بدلے، اس کا رنگ متغیر نہ ہو۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ دیکھو یہ ساری میں نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اہل جنت ایک نعمت کے لیے بڑے مضطرب ہوں گے، ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہوں گے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا دیدار خداوندی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ان کا اضطراب دور ہوگا، جس کے لیے ساری زندگی وہ کماتے رہے ہیں، محنت کرتے رہے ہیں، ان کا سرمایہ تبھی ٹھکانے لگے گا جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ پاک اپنا دیدار عطا کریں گے، سلام پیش ہوگا اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندو آج میں نے مجرموں کو الگ کر دیا ہے، ان کو جہنم میں پھینک دیا ہے، اور تمہیں میں نے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور پھر جنت میں داخل کرنے کے بعد موت کو موت ہوگی۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو ایک میڈھے کی شکل میں موت دی جائے گی، وہ اس کے اوپر چھری چلائیں گے، ذبح کر دیں گے، اعلان ہوگا آج کے بعد موت کو موت ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ ہمیں تو ہر وقت موت کا دھڑکا لگا ہے، بے چین کر دیتا ہے موت کا خیال، قبر کا خیال، میدان محشر کی ذلت ڈرا رہی ہے، عملوں کا سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے ہم ڈر کے مارے سوچتے ہیں کہ موت کے بعد کیا بنے گا۔ اعمال صالحہ اختیار کیجئے، زندگی کی قیمتی متاع، زندگی کی اصل پونجی، اس کو بیکار اور فضول لغو کاموں میں ضائع نہ کیجئے، اس کو قیمتی سمجھیے۔ اگر اس کو آپ نے بے قیمت چیزوں میں اڑا دیا، یہ کاغذ کے ٹکڑے جمع کرتے کرتے تم نے اس کو مصروف کر دیا، ٹھیکرے پھیکرے اور چیتھڑوں کے پیچھے زندگی بسر کر دی، تو دن قیامت کے خون کے آنسو روئیں گے، تبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آج مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہونے کو تیار ہیں، ہماری صلح ہو سکتی ہے اللہ عز و جل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، ہر شر سے حفاظت کے لیے یہ خاص عمل ہم نے دیا ہے، اس کو پڑھو گے انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔